محترم جناب پروفیسر حافظ محمد عامر صدیقی صاحب کو صدر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم جناب حافظ محمد عامر صدیقی صاحب صدر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ سب سے پہلے میں انتہائی شکر گزار ہوں اہل حدیث یوتھ فورس سٹی حافظ آباد کے اپنے دوستوں کا، جنہوں نے آج منو بھی داستوں میں کس طرح کھڑا ہونا ہے کی کرنا ٹھیک ہے آپ دوستوں کا جنہوں نے آج کی اس خوبصورت محفل مجلس کا اہتمام کیا ہے، بالخصوص ہمارے دوست عثمان رحمانی صاحب، حافظ احسان اللہ صاحب، سٹی صدر عمر زمان صاحب، سیکٹری احمد یعقوب انصاری صاحب، ضلع کے صدر نصر اللہ شاکر صاحب بھی موجود ہیں۔ اسی طرح ہمارے بزرگ، ہمارے اکابرین ضلعی امیر چودھری عارف عزیز صاحب، تحصیل کے امیر عطا اللہ محمدی صاحب اور ناظم تحصیل طارق محمود مدنی صاحب اور دیگر تمام ساتھی، میں دل کی گہرائیوں سے آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کافی مفصل گفتگو جو ہے وہ میرے ساتھیوں نے، حافظ محمد قسیم صاحب اور حافظ سلمان اعظم صاحب نے کر دی ہے، اور تقریباً تمام پہلو جو ہے وہ کور کر دیے ہیں۔ ایک دو مختصر گزارشات کہ ماشاءاللہ یہاں پر زیادہ نوجوان ساتھی موجود ہیں آج کی اس تقریب میں، اور یہ اچھی بات ہے، اور جو ہمارے بزرگ موجود ہیں وہ بھی ہماری حوصلہ افزائی کے لیے، نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہاں موجود ہیں۔ میں صرف یہ اپنے نوجوان ساتھیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ کبھی آپ نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے؟ آپ کو کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ کیا آپ کا کوئی مقصد حیات ہے یا نہیں ہے؟ ویسے تو قرآن پاک اس کا جواب دے رہا ہے، کہیں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہیں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی آپ اللہ کی عبادت کریں، حسن بندگی اختیار کریں، اچھے اعمال کریں، اور پھر جب آخرت میں آپ پیش ہوں گے تو پھر آپ سے جواب لیا جائے گا کہ اے انسان بتا، کیا جو زندگی ہم نے تجھے عطا کی تھی تو نے اس کو کس طرح بسر کیا، کیا اس سے حاصل کیا؟ بلکہ حدیث مبارکہ کہ قیامت کے دن روز محشر انسان اپنی جگہ سے جنبش نہیں کر پائے گا، ہل نہیں پائے گا، جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے پائے۔ اور ان 5 سوالوں میں ویسے تو سارے سوال بہت اہم ہیں، لیکن 2 سوال جو ہمارے لیے بہت اہم ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ انسان پہلے یہ بتا کہ اپنی زندگی کیسے بسر کی، کہاں بسر کی، پوری زندگی۔ لیکن اگلا سوال جو ہے وہ اس زندگی میں جو نوجوانی ہے، اے بتا نوجوانی کہاں بسر کی۔ تو نوجوانی جو ہے، کیونکہ نوجوانی میں آپ مضبوط ہوتے ہیں، قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے، آپ کے اندر جذبہ جوش ہوتا ہے، آپ کا جسم مضبوط ہوتا ہے، آپ کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں۔ جو جوانی میں آپ کردار ادا کر سکتے ہیں، یا جو بندگی یا ایک جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جوانی جسے کہتے ہیں اس میں خواہشات بھی ہوتی ہیں، جوانی انسان کی جو ہے وہ بے قابو بھی ہوتی ہے۔ تو جوانی میں اپنے آپ کو باندھنا اور جوانی میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع بنانا، یہ جو ہے وہ انتہائی احسن عمل ہے۔ بلکہ مجھے یاد آ رہی ہے حافظ صاحب، روز قیامت اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو حشر کا سایہ عطا فرمائیں گے، عرش کا سایہ، ان میں وہ بھی ہوگا جو نوجوانی میں عبادت گزار ہوگا، فی عبادت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو روز قیامت اس سخت ترین دن میں، گرمی میں عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، ان میں ایک وہ نوجوان ہوگا جو نوجوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوگا اور اللہ کی طرف متوجہ ہوگا۔ تو جوانی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی دین ہے۔ آپ بزرگوں سے پوچھیں
تو وہ کوئی کہے گا یار کمرے درد ہے، کوئی کہے گا یار لاتے درد ہے، کوئی کہے گا یار ہن بڑا مسئلہ ہے. وہ جوانی والی گلاں نہیں رہیاں. اور صحت اور جوانی ایسی چیز ہے جو گزر جائے تو پھر جو ہے وہ اس کا احساس ہوتا ہے. تو میرے دوستو، زندگی تو گزر ہی جانی ہے. زندگی ایسی چیز ہے کہ جو کسی کے لیے نہیں رکی ہے. جو آج 20 سال کا ہے وہ 2 سال بعد 22 کا ہوگا. وہ کوئی دنیا میں جو ہے وہ مائیکل آل ایسا نہیں ہے جو کہے جی میں سال پہلے بھی 20 کا تھا اور آج بھی 20 کا ہوں. لیکن پھر وہی بات ہے کہ جب آپ اپنا محاسبہ کریں اور آخرت کے لیے تیاری کریں تو سوال اہم ہے کہ آپ نے وہ زندگی کیسے بسر کی ہے، آپ نے وہ جوانی بالخصوص جو ہے وہ کیسے گزاری ہے. اور یقیناً روز محشر آپ یہ جواب نہیں دے سکتے کہ اللہ تعالیٰ جوانی میں کاروبار کیا ہے، جوانی میں شادی کی ہے، بچے پیدا کیے ہیں، زمین بنائی ہے، مال دولت بنائی ہے. یہ مقصد نہیں ہے. یہ کام تو سارے ہی کرتے رہے ہیں. جواب وہ ہونا چاہیے کہ جس سے روز محشر جو ہے وہ شرمندگی نہ ہو، بلکہ روز محشر جو ہے وہ اس میں خوشی اور وہ ہمارے لیے نجات کا باعث بن سکے. اور یقیناً سب سے بہترین کام جو ہے وہ جو انبیاء کا طریقہ کار اور انبیاء کا ورثہ ہے وہ دعوت دین اور تبلیغ ہے. تو اپنے آپ کو دین میں وقف کرنا، دین کے راستے میں وقف کرنا، اللہ کے راستے میں وقف کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانا اور نوجوانوں کی اصلاح کرنا، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے جوانی کو بسر کرنے کا. آج ہم اہل حدیث یوتھ فورس آپ کے پاس آئی ہے. ہمارے دعوت میں آپ کے پاس آنے میں کوئی ذاتی مقصد شامل نہیں ہے. نہ یہ کوئی پولیٹیکل پروگرام ہے، نہ کوئی عزیز رشتہ داری کا پروگرام ہے، نہ کوئی برادری کا فائدہ ہے، نہ کوئی کاروباری فائدہ ہے، نہ کوئی دنیاوی معاملات ہیں. صرف ایک دعوت لے کر اور وہ پیغام آپ کو پہنچانے اور آپ کو اس کے لیے تیار کرنے کہ آئیے اپنی نوجوانیوں کو ایک ایسے پلیٹ فارم کے ساتھ وابستہ کیجیے جو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کی دعوت کا جو ہے وہ پلیٹ فارم ہے، صحیح معنوں میں جو ہے دعوت دین اور صحیح منہج اور عقیدے کا پیغام عام کرنے کا پلیٹ فارم ہے. تو یہ ہمارا پیغام ہے اور آج کل کے نوجوان کو اس کی ضرورت ہے. جس طرح حافظ سلمان صاحب نے بات کی، مساجد بہت ہیں، دروس ہو رہے ہیں، دیگر معاملات ہو رہے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ معاشرے میں تبدیلی نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ دعوت کا کام ہم جو ہے وہ دل سے نہیں، فرض سمجھ کر نہیں، بس جو ہے اسے کہتے ہیں نا کورم پورا کرنے کے لیے برائے نام کر رہے ہیں، الا ماشاء اللہ. اور نبی پاک کی دعوت کا انداز آج کل کے نوجوانوں کو بھی اسی انداز کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ باتوں سے کہنا یا زبانی طور پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفسیاتی انداز اختیار کیا. مثال کے طور پر ایک نوجوان آپ کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دے، میں زنا کرنا چاہتا ہوں. اب صحابہ ساتھ بیٹھے تھے، دیگر بڑے مشتعل ہو گئے کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے، یہ کیسا سوال اس نے کیا ہے. لیکن آپ نے نفسیاتی انداز اختیار کیا. آپ نے یہ نہیں، آپ نے کہا صحابہ اس کو چھوڑ دو، مجھے اس کی بات کا جواب دینے دو. آپ نے نفسیاتی طور پر اس نوجوان سے پوچھا، اے نوجوان بتا، جس گناہ کی اجازت تو اپنے لیے مانگ رہا ہے، کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ ویسا کام کیا جائے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں آپ پر قربان جاؤں، میں بالکل پسند نہیں کروں گا. آپ نے فرمایا تو اپنی بہن کے لیے وہ کام پسند کرتا ہے، اپنی پھوپھی کے لیے، خالہ کے لیے، دیگر رشتہ دار؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول میں کبھی پسند نہیں کروں گا. تو پھر اللہ کے نبی نے اس کی اصلاح فرمائی کہ جو کام تو اپنے لیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے پسند نہیں کرتا، تو کسی اور کے اہل خانہ کے لیے اس کام کو کس طرح پسند کرے گا؟ تو یہ نفسیاتی طور پر اللہ کے نبی نے اس کی اصلاح کی ہے. یہ نہیں کہ لٹھ لے کر اس کے پیچھے. میں سمجھتا ہوں علماء کرام بھی تشریف فرمائے ہیں، آپ میں سے بھی اکثر ساتھی، اس طریقہ دعوت کی ضرورت ہے. لٹھ لے کر پیچھے پڑنے سے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے. ہماری عادت یہ ہے کہ ہم لٹھ لے کر، جناب تسی نماز نہیں پڑھتے ہو، کدے تانوں مسیتے نہیں ویکھیا، جناب تسی داڑھی نہیں دیکھی اپنی، تہاڈی شلوار کٹے تھلے ہوئے. یہ طریقہ کار نہیں ہے. طریقہ کار وہی ہے انک لعلی خلق عظیم. اور فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اے اللہ کے نبی، آپ کا دل اگر سخت ہوتا، آپ کے لہجے میں سختی ہوتی، آپ کی زبان میں نرمی نہ ہوتی، آپ کی دعوت کا طریقہ کار اگر سخت ہوتا، تو یہ جو پروانوں کا ہجوم آپ کے ارد گرد اکٹھا ہے نا، یہ پروانے اس طرح آپ کے ارد گرد اکٹھے نہ ہوتے. سو دعوت میں نرمی اختیار کرے، ضرور اصلاح کرے، لیکن نرمی سے کریں، طریقے سے کرے. اصلاح جو ہے وہ کسی اس کے لیے نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری اصلاح سے اگلا ڈر کر بھاگ ہی جائے. کیوں لوگ ہمارے قریب نہیں آتے مذہبی جماعتوں کے؟ کہ لوگ سمجھتے ہیں یار سختی بڑی ہے ان میں، یہ بڑے سخت ہیں یار،
اور کچھ واقعی ہمارے اہل حدیث حضرات ایسے ہیں جو واقعتاً سخت ہیں، ان میں جو ہے وہ خشکی غالب ہے، نمایاں ہیں، تو اس سے معاملات جو ہے وہ بجائے نرمی اختیار کی جائے، پیار محبت اختیار کیا جائے، تو معاملات جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ چند گزارشات تھی۔ آپ خود بھی اس دعوت کے کام کے ساتھ، دین کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، اور میں الحمدللہ پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان نوجوانوں کی وہ واحد تنظیم ہے جو صرف اور صرف دعوت دین کے لیے میدان عمل میں ہے، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہاں، دعوت دین بنیادی ہے، اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کی اصلاح ہے، دیگر جو خرافات ہیں، بدعات ہیں، یا جو ملک پاکستان کو، اسلام کو جو خطرات درپیش ہے، ان کے خلاف آواز بلند کرنا، ان کے خلاف جہاد کرنا۔ اب جس طرح پچھلے سال الحمدللہ واحد نوجوان تنظیم ہے جس نے اس ملک میں جو ہے وہ پہلی دفعہ شاید ٹرین مارچ جو ہے وہ تحفظ نظریہ پاکستان کے نام سے جس کا انعقاد کیا ہے، جو لاہور سے لے کر خانپور تک ٹرین مارچ ہوا ہے، اور اس میں ہم یہ پیغام لے کر نکلے تھے کہ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان اس ملک کی نظریاتی اساس کو بچانے کے لیے جس نعرے کے نام پر، جس بنیاد پر، یعنی لا الہ الا اللہ کے نام پر یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، ہم اس ملک میں وہ نظام لانا چاہتے ہیں، اور کوئی ایسے قوانین یا کوئی ایسی آواز جو لا الہ الا اللہ کے خلاف ہوگی اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی نظریاتی اساس کے خلاف ہوگی، ہم اس کو اس ملک میں فروغ نہیں دینے دیں گے۔ تو یہ الحمدللہ ہمیں اعزاز ہے کہ ہم واحد تنظیم ہے جو لاہور سے لے کر خانپور تک پورے پنجاب میں ہم نے اس پیغام کو عام کیا ہے۔ تو ہمارا جو ہے وہ مختص دائرہ کار نہیں ہے، مخصوص چھوٹا نہیں، دعوت دین ہمارا بنیادی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نظریہ پاکستان کا تحفظ، جتنی بھی جو ہے وہ آوازیں یا جتنی بھی نگاہیں اس ملک کے خلاف، اسلام کے خلاف، یا الحاد کی صورت میں یا دیگر فتنوں کی صورت میں اٹھ رہی ہیں، انشاءاللہ اس کا مقابلہ کرنا بھی، اس کے سامنے کھڑے ہونا بھی اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان جو ہے وہ اپنا فرض منصبی سمجھتی ہے۔ تو آپ آئیے، اپنی اس تنظیم میں مزید متحرک ہوئیے، دیگر ساتھیوں کو، دوستوں کو اس کے ساتھ اٹیچ کیجئے، دعوت کو جو ہے دوسروں تک پہنچائیں، اور صحیح معنوں میں اس کو ایک ملک گیر جو ہے وہ منظم تنظیم جو ہے وہ اس کو بنائے۔ تو یہی میری دعوت ہے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ سٹی حافظ آباد اور ضلع حافظ آباد پہلے سے زیادہ اس پیغام کو لے کر، اس کاز کو لے کر انشاءاللہ متحرک ہوگا اور مزید ساتھیوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کرے گا۔ میں پھر آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔